کیا ستم گزر گئے ایک دن میں آپ پر، اماں بتائیے اماں بتائیے، ہے زہرا ہے زہرا ہے زہرا ہے زہرا۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد لأہلہ والصلاة والسلام علی اہلہا، اما بعد، قال اللہ سبحانہ تعالی فی کلامہ المجید والفرقانہ الحمید وقولہ الحق بالحق فی سورہ شورى، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى۔ معزز مومنین اور مومنات، طفل مکتب شاگردان علماء حق سید اجلال حیدر نقوی کی جانب سے آپ سب کو السلام علیکم اور تحفہ یا علی مدد۔ جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ ایام عزائے شہزادی کونین کی ساعتیں جو اس وقت گزر رہی ہیں، بضعت رسول، صدیقہ، طاہرہ، مرضیہ، راضیہ، مبارکہ، جناب فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا، بی بی پاک کے ذکر پاک کے لیے میں حقیر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ یہ بہت بڑا شرف ہے اور بہت بڑی عنایت ہے پروردگار عالم معبود لم یزل خالق حقیقی کی کہ شہزادی کونین کا ذکر پاک کرنے کی ہمیں توفیق حاصل ہوئی، اور اس چینل کا اور اس چینل میں ہونے والے تمام پروگرامز اور سیگمنٹس کا اصل ہدف اور مقصد بھی یہی ہے کہ محمد و آل محمد کے ذکر کو سنا جائے، محمد و آل محمد کی سیرت اور ان کے کردار، ان کے فضائل اور مناقب کو سنا جائے، اور یہ ذکر پاک سن کر محمد و آل محمد کا ہم اس کے ذریعے سے اپنی معرفت، شعور، آگاہی اور ایمان میں اضافہ کریں۔ لہٰذا ایام عزائے شہزادی کونین کی ساعتیں اس وقت گزر رہی ہیں، اسی حوالے سے ہم بی بی پاک کے اس ایام عزا میں یہ پروگرام لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہو رہے ہیں، اور آج گفتگو کرنے کے لیے جس آیت کا میں نے انتخاب کیا ہے وہ بڑی مشہور عالم آیت کریمہ ہے جو عالم اسلام کے بچے کی زبان پر جاری ہے۔ ارشاد ہو رہا ہے، قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى۔ پس منظر اس کا یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں لوگ حاضر ہوئے اور آ کر کے انہوں نے کہا، یا رسول اللہ، آپ نے ہمارے لیے اتنی ایذا اٹھائی، تکلیف برداشت کی، اتنی مصیبتیں آپ نے ہمارے لیے اٹھائی، ہمیں تاریخ سے نکال کر ایمان کی روشنیوں تک بٹھائے اور ایمان کی روشنیوں تک پہنچایا، تو یا رسول اللہ، یہ تحفے، یہ جائیداد، یہ مال و دولت ہم آپ کی خدمت میں لے کر آئے ہیں، اسے قبول فرما لیجئے۔ ابھی لب مبارک نے حرکت نہ کی تھی کہ یہی آیت نازل ہوئی اور فرمایا پروردگار نے اپنے حبیب سے کہ میرے حبیب، قل، آپ کہہ دیجئے، لا اسألکم علیہ اجرا، کہ میں تم سے اس رسالت کے معاملے میں کوئی سوال نہیں کرتا سوائے اس کے کہ میرے قرابت داروں سے مودت کرو۔ اب عام طور پہ آپ نے بارہا، سینکڑوں بلکہ ہزاروں بیانات اس آیت کے ذیل میں سنے ہوں گے دیگر علماء کرام سے۔ میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ عام طور پہ یہی سمجھا جاتا ہے کہ اس آیہ کریمہ میں سبب اور شان فضیلت محمد و آل محمد کی بیان کی گئی ہے، آل محمد کی مودت اور ان کی فضیلت اس آیت میں بیان کی گئی ہے، لیکن صرف آل محمد کی فضیلت اس آیت میں نہیں ہے۔ جب نگاہ معصوم سے ہم اس آیت کو دیکھتے ہیں تو آل محمد کے ساتھ ساتھ نبی کی عظمت بھی اس آیت میں پنہا ہے، اور چنانچہ جب آپ کے اور میرے 8ویں امام علی ابن موسی الرضا علیہ الصلاۃ والسلام مامون کے دربار میں جس وقت مناظرہ ہوا ہے تو امام نے بھی اسی آیہ کریمہ کو تلاوت فرمایا، اور امام نے فرمایا اس میں ایک فضیلت اہل بیت کی ہے، ایک فضیلت آل محمد کی ہے، اور ایک فضیلت اس میں پیغمبر اسلام کی ہے۔ تو حیرانی دوڑ گئی مجمع میں، حیرت
زدہ حیرت میں پڑ گیا مجمع، اور حیرت میں پڑھنے کے بعد مجمع نے پوچھا کہ ہم تو آج تک یہی سمجھتے رہے ہیں کہ اس میں آپ کے اور آپ کے آباء و اجداد کی فضیلت ہے کہ ان کی مودت کا سوال کیا گیا ہے، اس میں رسول کریم کی کون سی فضیلت چھپی ہوئی ہے؟ تو امام نے مسکرا کے فرمایا اللہ نے آدم سے لے کر عیسیٰ تک کسی نبی کو اجازت نہیں دی کہ وہ اپنی رسالت کی اجرت کا سوال کریں۔ فرمایا یہ ہمارے جد سلطان انبیاء خاتم النبیین کے پاس یہ شرف ہے، یہ فضائل، یہ فضیلت صرف ان کے پاس ہے کہ اللہ نے صرف انہیں اجازت دی ہے کہ وہ آل محمد کی مودت کا سوال کریں۔ تو آل محمد کی مودت کا سوال کرنا، اجر رسالت کا سوال کرنا، یہ صرف اور صرف اجازت ہمارے نبی کو دی گئی ہے۔ تو ہمارے نبی نے جو آل محمد کی مودت کا سوال کیا ہے تو یہ سوال کرنا بھی فضیلت میں شمار ہوا ہے۔ تو مجھے کہنا یہ ہے مومنین اور مومنات کہ جن کی مودت کا سوال کرنے میں رسول اللہ کی فضیلت بھی، رسول اللہ کے فضائل میں بھی اضافہ ہو جائے اور ان کی فضیلت کی فہرست میں اضافہ ہو جائے کہ انہوں نے مودت آل محمد کا سوال کیا ہے، تو جن کی مودت کا سوال کرنا فضائل ہو تو ان سے اگر مودت کر لی جائے تو وہ سبب نجات کیوں نہ ہوگا؟ ان سے اگر مودت کر لی جائے تو وہ سبب جنت کیوں نہ ہوگا؟ ان سے اگر مودت کر لی جائے تو وہ امان، جہنم سے امان کیوں نہ ہوگا؟ تو آل محمد سے مودت کرنے کا حکم آیا ہے، قرابت دار، رسول کے قرابت داروں سے مودت کا حکم آیا ہے۔ اور یہ بات ذہن میں رکھیے گا کہ محبت عام ہوتی ہے، مودت خاص ہوتی ہے۔ اور بزرگ علماء جو گزر گئے انہوں نے لطیف نقطے بیان کیے ہیں۔ مودت کے ذیل میں، اس ایک لفظ کے ذیل میں سینکڑوں کتابیں لکھی گئیں، ہزاروں بیانات موجود ہیں اس کی شرح میں، اس کی تفسیر میں، لیکن بزرگ علماء کا ایک نقطہ جو آسانی سے آپ کی سمجھ میں آ جائے گا کہ مودت کیا ہے، محبت سے بلند درجہ ہے مودت کا۔ اور وہ یوں سمجھایا کرتے تھے کہ مچھلی کو پانی سے محبت نہیں ہے، مچھلی کو پانی سے مودت ہے، یعنی مچھلی پانی کے بغیر رہ ہی نہیں سکتی، لہٰذا اس درجے تک محبت کرنی ہے کہ آل محمد نہ ہوں تو زندگی ہی نہ رہے۔ تو اس مودت کا سوال کیا گیا۔ اب یہاں پہ لفظ ہے فی القربہ، کسی کا نام یہاں پہ نہیں آیا، فی القربہ آیا، قرابت داروں سے محبت۔ اور قرابت داروں کا عام طور پہ ترجمہ ہوتا ہے رشتہ دار، لیکن ہر رشتہ دار حقدار مودت نہیں ہے، چونکہ برادران اہل سنت کی کتابوں میں بھی موجود ہے۔ علامہ جلال الدین سیوطی نے اپنی کتاب در منصور میں لکھا کہ جب یہ آیت آئی تو لوگوں نے رسول سے پوچھا کہ وہ قرابت دار کون ہیں، وہ رشتہ دار کون ہیں جن کی مودت کا حکم اللہ دے رہا ہے؟ تو رسول نے فرمایا کہ وہ علی ہیں، وہ فاطمہ ہیں، اور ان کے بیٹے حسن اور حسین ہیں۔ اور اسی طرح سے تشیع کی مکتب اہل بیت کی تفاسیر میں بھی یہی ملتا ہے۔ تفسیر برہان جلد نمبر 7 صفحہ نمبر 86 پہ موجود ہے کہ جب یہ آیت آئی نزلت آیاتہ قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى قالوا یا رسول اللہ من ہؤلاء الذین امر اللہ بمودتہم قال علی و فاطمہ و ولدہا۔ فرمایا کہ جب یہ آیت نازل ہوئی تو لوگوں نے پوچھا وہ قرابت دار کون ہیں جن کی مودت واجب کی گئی ہے؟ تو رسول نے فرمایا کہ وہ علی ہیں، وہ فاطمہ ہیں اور ان کے بیٹے ہیں۔ تو مودت ہر رشتہ دار سے کرنے کا حکم نہیں ہے، صرف ان سے جو اہل بیت رسول ہیں، جو آیت تطہیر جن کے لیے نازل ہوئی۔ اور آیت تطہیر کے لیے حدیث قصہ موجود ہے جو ہر گھر میں پڑھی جاتی ہے، ہر محفل سے پہلے پڑھی جاتی ہے، اور جہاں حدیث قصہ کے بے شمار فضائل ہیں۔ حدیث قصہ شرح ہے آیت تطہیر کی، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ یہ جو آیت تطہیر ہے اس میں جو اہل بیت ہیں جن سے ہر قسم کے رجس کو اللہ نے دور رکھا ہے، وہی اہل بیت حقدار مودت ہیں۔ ہر رشتہ دار حقدار مودت نہیں ہے، نبی کے رشتہ دار بے پناہ ہیں، لیکن جو نبی کے اہل بیت ہیں ان سے مودت کرنا اجر رسالت ادا کرنا ہے، ان سے مودت کرنا واجب ہے، ان سے مودت کرنے کا حکم آیا ہے۔ اب اہل بیت نبی کون ہیں؟ لوگوں نے
بہت سے لوگوں کو شامل کیا، لیکن حدیث قصہ اس کی شرح میں آئی۔ رسول نے فرمایا کہ میرے اہل بیت علی، فاطمہ اور ان کے بیٹے حسن حسین ہیں۔ نبی کے رشتہ دار اور بھی ہیں، عباس ابن عبد المطلب بھی ہیں، جناب عبداللہ ابن عباس بھی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ہم بھی اہل بیت میں شامل ہیں؟ کہا نہیں، آپ رشتہ دار ہیں لیکن اہل بیت میں نہیں ہیں۔ بی بی ام سلمہ نے پوچھا کیا ہم بھی اہل بیت میں شامل ہیں؟ کہا آپ زوجہ ہیں لیکن اہل بیت میں شامل نہیں ہیں۔ تو ہر رشتہ دار قابل عزت ہے، قابل محبت ہے، لیکن حقدار محبت صرف اہل بیت رسول ہیں۔ اب اہل بیت رسول جو ہیں ان کے لیے حدیث قصہ موجود ہے، جس میں رسول نے خود فرمایا جب چادر قصہ کے نیچے پنجتن پاک جمع ہوئے تو رسول نے فرمایا اللہم ہا اولائی اہل بیتی و خاصتی، اے پروردگار، اے میرے رب، یہ ہے میرے اہل بیت، یہ ہے میرے اہل بیت، اور فرمایا بس یہی ہے میرے اہل بیت۔ کیا فرمایا کہ بس یہی ہے میرے اہل بیت؟ تو ان اہل بیت سے مودت کرنی ہے۔ اب یہاں پہ جس طرف میں سفر کو جاری کیے ہوئے ہوں اور جہاں تک میں اپنے دیکھنے والوں کو، سننے والوں کو لے جانا چاہتا ہوں، وہ مقام یہ ہے کہ ان سے محبت اللہ نے واجب کی، ان سے مودت واجب کی کس بنیاد پر؟ کیا اس بنیاد پر کہ فاطمہ نبی کی بیٹی ہے، علی نبی کے بھائی ہیں، حسن حسین نبی کے نواسے ہیں؟ کیا اس بنیاد پر واجب کی ہے مودت؟ نہیں، اس بنیاد پہ مودت واجب نہیں کی۔ اللہ جب بھی کسی کی تعظیم کرواتا ہے تو وہ رشتوں کی وجہ سے نہیں کرواتا، عہدے کی وجہ سے کرواتا ہے۔ یعنی آدم کو جو فرشتوں نے سجدہ کیا، تو آدم کو جو فرشتوں نے سجدہ کیا ہے تو یہ اس لیے نہیں کیا کہ وہ ابو البشر تھے، وہ حوا کے شوہر تھے، وہ انبیاء کے دادا تھے، اس لیے نہیں کیا، بلکہ سجدہ تعظیمی جو اللہ نے کروایا تو اس لیے کروایا کہ اللہ نے کہا میں زمین پر اپنا خلیفہ بنا رہا ہوں۔ تو عہدے کی وجہ سے اللہ تعظیم کرواتا ہے، رشتوں کی وجہ سے نہیں کرواتا۔ اور یہ جملہ آج کے سیگمنٹ میں، چونکہ یہ قسط وار اگلی قسط بھی ہم انشاءاللہ یہیں سے گفتگو کے سلسلے کو آگے بڑھائیں گے، آخری جملہ میں آج کے سیگمنٹ میں کہہ کے آپ سے اجازت چاہوں گا کہ رشتوں کی وجہ سے اہل بیت محترم نہیں ہے، بلکہ رشتے اہل بیت کی وجہ سے محترم ہے۔ اہل بیت اگر رشتوں کے بعد ہوتے تو پھر رشتوں کی وجہ سے محترم ہوتے، لیکن یہ رشتوں سے پہلے ہیں، رشتے بعد میں بنے، رشتے بنے ہیں آدم سے، اور یہ آدم علیہ السلام سے بھی پہلے کے ہیں۔ اس لیے تو جب آدم علیہ السلام کو جب دنیا میں بھیجا گیا اور ان کی توبہ قبول نہیں ہو رہی تھی، تو ان کی توبہ کس وقت قبول ہوئی؟ کہ جب وہ روتے رہے، گڑ گڑاتے رہے، تو پروردگار نے فرشتوں سے کہا کہ آدم مجھے ان ناموں سے کیوں نہیں پکارتا جو مجھے اچھے لگتے ہیں؟ ایک مرتبہ انہی ناموں سے پکارا اور توبہ طلب کی۔ کیا فرمایا؟ اللہم انت احمد، اللہم انت محمود بحق احمد، انت اعلی بحق علی، انت فاطر السماوات بحق ہی فاطمۃ زہرا، انت محسن بحق حسن، انت قدیم الاحسان بحق حسین۔ پروردگارہ مجھے توبہ عطا فرما، مجھے معاف فرما۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ کو قبول کی، ان کی دعا کو قبول کیا اور حوا سے آدم کو ملوا دیا۔ تو یہ جملہ جو میں نے کہا ہے اس لیے کہ رشتوں کی وجہ سے اہل بیت محترم نہیں ہے، بلکہ رشتے اہل بیت کی وجہ سے محترم ہیں۔ اور اگر رشتوں کی وجہ سے تعظیم کرواتا تو نبی کے بے پناہ رشتہ دار ہیں، انہیں تو اہل بیت میں شامل نہیں کیا گیا۔ نبی کے چچا بھی ہیں، چچا زاد بھی ہیں، جبکہ ام سلمہ نے بڑھ کے کہا کہ ہم اہل بیت میں شامل ہیں۔ کہا نہیں، آپ زوجہ ہیں لیکن اہل بیت میں نہیں ہیں۔ تو جو خون کا رشتہ تھا جن کا عبداللہ ابن عباس کا، انہیں جب اہل بیت میں شامل نہیں کیا گیا تو زوجہ سے تو بول کا رشتہ ہوتا ہے، تو زوجہ کو کیسے اہل بیت میں کوئی آ سکتی ہیں؟ تو اہل بیت میں وہی شامل ہیں جو چادر قصہ کے نیچے جمع ہوئے، اور چادر قصہ یہ حدیث قصہ آیت تطہیر کی تشریح ہے۔ یہیں سے ہم اگلی قسط میں اس پروگرام کو آگے بڑھائیں گے اور اس گفتگو کو آگے بڑھائیں گے۔ وما علینا الا البلاغ۔ کیا ستم گزر گئے ایک دن میں آپ پر